نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن بسر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہو یا بہترین بدلہ ہو اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ سال پایا اور ان کا عمل اچھا ہوا، ان کے اعمال سنت کے مطابق ہوئے، ان کے اعمال شریعت کے مطابق ہوئے، میں بشارت دیتا ہوں، میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں طوبی لکم طوبی لکم، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے جنت ہو، تمہارے لیے اچھا بدلہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوشخبری کے مستحق ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ آج ایک میلادی سال، ایک شمسی سال ختم ہو رہا ہے اور رات سے 12 بجے سے نیا شمسی سال شروع ہوگا۔ اس میں لوگ خوشیاں منائیں گے، اس میں لوگ اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقے سے کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خوشی کا اظہار کرنے کا اصل حق کس کو ہے؟ اس موقع پر شکرانے کے طور پر خوشی کا وہ اس طرح کا اظہار کرنا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، کس کو حق ہے؟ ظاہر سی بات ہے صرف اس شخص کو حق ہے جس نے یہ سال پایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سال دیا اور اس کا عمل اچھا ہوا۔ لیکن جس شخص کا یہ سال بھی یوں ہی گزر گیا اور اس کا عمل اچھا نہیں ہوا، گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ سال اور اچھا نہیں گزرا، کیا اس کو خوشی منانے کا حق ہے؟ نہیں، بالکل حق نہیں ہے۔ وہ اس کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے۔ ورنہ یہ وقت جو گزر جاتا ہے یہ خوشی منانے کے لیے نہیں ہے، یہ محاسبہ کرنے کے لیے ہے۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، جو گزر جاتا ہے تو پھر نہیں ملتا۔ اب تیری سمت خود سے وہ کٹ کرنا آئے گا، اب تیری سمت خود سے وہ کٹ کرنا آئے گا، لمحہ گزر گیا تو پلٹ کرنا آئے گا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے دقات قلب المرء قائلۃ له، دقات قلب المرء قائلۃ له ان الحیات دقائق وثوانی، کہ انسان کے دلوں کی دھڑکنیں یہ کہتی ہیں، اس سے پکار کر کہتی ہیں کہ زندگی منٹوں اور سیکنڈوں پر مشتمل ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ایک اور عربی شاعر ناصحانہ انداز میں کہتا ہے لا تغبط المرء ان يقال له، لا تغبط المرء ان يقال له امسى فلان لسنه حكما ان سره طول عيشه فلقد، ان سره طول عيشه فلقد اضحى على الوجه طول ما سلم، کہ کسی انسان پر رشک مت کرو اس وجہ سے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص اپنی عمر کی وجہ سے حکم بن گیا، یعنی اپنی عمر کی درازی کی وجہ سے وہ چودھری بن گیا، لوگ اس سے فیصلہ کروانے لگے۔ اگر عمر کی درازی اسے خوش کرتی ہے تو اس کے چہرے پر یہ عمر کی درازی کے آثار ہوئدہ ہیں، یعنی اگرچہ وہ لمبی عمر پا چکا ہے لیکن اگر وہ جوان ہو چکا ہے تو اس کے چہرے سے بچپن کی معصومیت، اس کے چہرے سے بچپن کی لطافت ختم ہو چکی ہے، وہ اس سے محروم ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو چہرے سے، اس کے چہرے سے جوانی کا حسن، جوانی کی خوبصورتی، اور اگر مرد ہے تو اس کے چہرے سے جوانی کی خشونت اور جوانی کا روب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں پڑ چکی ہیں، اب اس کے چہرے پر جوانی کے وہ آثار نہیں ہیں
جو جوانی میں اسے جاذب بناتے تھے اور پرکشش بناتے تھے۔ ایک اور عربی شاعر بڑھاپے میں جوانی پر حسرت کہتے ہوئے کہتا ہے لیت الشباب یعود یوما لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کہ کاش جوانی کسی دن لوٹ آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا کیے ہیں، یعنی بڑھاپے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، بڑھاپے نے جوانی کی کس کس طرح ہماری لذتیں چھینی ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ جو ایک شمسی سال شروع ہو رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس موقع پر رقص و سرود کی محفلیں سجائیں اور شراب و کباب میں اپنا وقت گزارے، نہیں، حرام کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ محاسبہ کرنے کے لیے ہے، اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ادا کریں وہ لوگ، اور جائز طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کریں وہ لوگ جن کو یہ سال ملا اور گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ سال ان کے لیے دینی اعتبار سے اور اچھا گزرا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال انہوں نے اور اچھے طریقے سے دین پر عمل کیا، شریعت کو پریزنٹ کیا اور شریعت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے، اور نئے سال کے موقع پر خواہ وہ قمری سال ہو خواہ وہ شمسی سال ہو، ظاہر سی بات ہے دونوں سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، الشمس والقمر بحسبان، دونوں سالوں کے موقع پر ہم اپنا مزید محاسبہ کریں اور ان خرافات سے، ان ناجائز کاموں سے بچیں جن ناجائز کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔